آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں فاتحہ دینے کا بالکل صحیح اور آسان طریقہ۔ جس طریقے سے عالم دین فاتحہ دیتے ہیں اس طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گا، تاکہ آپ کہیں پر بھی جائیں فاتحہ دینے اور کوئی آپ سے سوال کر بیٹھے کہ یا کس طریقے سے آپ فاتحہ دیتے تو آپ پھٹاک سے بتا سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سیکھیں گے کہ جو عالم دین فاتحہ دیتے ہیں، جو اتنی بھی صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، تو اگر ہمیں وہ یاد نہ ہو تو پھر ہم کیسے فاتحہ دے سکتے ہیں، تو اس کا بھی طریقہ بتائیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، تو میں نے اس کا لسٹ لکھا کہ بہت سارے لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ کیا عورت فاتحہ دے سکتی ہے اگر ٹوٹل صورت یاد نہ ہو، یعنی جو فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے تو ہمیں کس طریقے سے فاتحہ دینا ہوگا، شب برات کا فاتحہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے، محرم کا فاتحہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے، 11ویں شریف آتی ہے تو اس کا فاتحہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے، 12 ربیع الاول آتا ہے اس کا فاتحہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، تیجا چہرم یا کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی بول دیا کہ بھائی صاحب ذرا فاتحہ کر دیجئے، تو اس میں کس طریقے سے فاتحہ دیا جاتا ہے، یا کسی خاص آدمی کے لیے جو ہے مقرر کیا گیا ہو کہ انہی کے نام سے جو ہے فاتحہ دینا ہے، تو پھر ہم کیسے فاتحہ دیں گے۔ تو انہی سارے سوالوں کا جواب، کچھ اور سوالات ہیں جو میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا، تو انٹروڈکشن ہی زیادہ دیتے رہوں گا، سمے زیادہ چلا جائے گا، تو انہی سارے سوالوں کا جواب بھی دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ سکھاؤں گا فاتحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیے گا، کوئی بھی اسٹیپ نہ چھوڑیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں فاتحہ کرنے کا آسان طریقہ۔ تو دیکھیے، فاتحہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مان لیجیے کوئی کھانا رکھا ہوا ہے یا کھانا نہیں رکھا ہوا، ایسے ہی فاتحہ دینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کھانا رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں، اور جو اگر کھانا نہیں رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی مسئلہ بتا دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو فاتحہ دینے کے لیے 3 یا 4 یا 6، 3 یا 5 یا 7 یا 11، جتنا آپ سے ہو سکے اتنی بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف کوئی متعین نہیں ہے، آپ کو جو درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے میں اگزامپل کے لیے ایک چھوٹی درود شریف پڑھ دیتا ہوں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اب آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ایک بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل واللہ احد شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا، جس کو سورہ اخلاص بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اس کے بعد 1 بار سورہ ناس پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ کو الف لام میم سے لے کے مفلحون تک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب اتنا پڑھ لینے کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
मा काना मुहम्मदन अबा अहदि मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब इसके बाद आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो वो पढ़ लीजिए 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। तो मैं 3 मरतबा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको जितना समय है जितना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जितना ही पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो चलिए मैं 3 मरतबा पढ़ लेता हूँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज में जो दुरूद पढ़ा जाता है जिसका नाम है दुरूद इब्राहिमी, आप वो भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इतना पढ़ने लेने के बाद आपको दुआ के लिए हाथ उठा देना है। लेकिन दुआ मांगने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहले सवाल किया था कि क्या औरत फातिहा दे सकती है, तो बिल्कुल औरत घर में है तो फातिहा दे सकती है। अगरचे मर्द हजरात हैं लेकिन औरत अगर फातिहा देना चाहती है तो दे सकती है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि मर्दों का देना अफजल है और औरतों का देना अफजल नहीं है। जो सही तरीके से पढ़ सके, जिसको ज़्यादा सूरतें वगैरह याद हो वही दे तो बढ़िया है, चाहे औरत हो या मर्द हो, इसमें कोई खास नहीं किया है। घर की औरतें दें तो और बढ़िया है, उनको थोड़ा सा जहन होगा। अब मान लीजिए घर के ही लोग अगर फातिहा दे रहे तो और बढ़िया, क्योंकि कौन कौन सी दुआ आपके दिल में क्या क्या मांगने का इरादा है दूसरा व्यक्ति तो जान नहीं सकता है। वो सिर्फ यही कह सकता है कि इनकी हर जायज़ मुराद को पूरी फरमा दे, इनकी जो भी हर जायज़ मुराद ख्वाहिशों पूरी फरमा दे, इनके घर में परेशानी हो सबको दूर फरमा दे, यही सब कह सकता है। लेकिन जो आदमी दिल से अपने लिए दुआ मांगता है उसका तो बात ही अलग होता है। तो चलिए पहले जो सवाल था उसका जवाब मैं दे देता हूँ। क्या औरत फातिहा दे सकती है? तो बिल्कुल औरत फातिहा दे सकती है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर टोटल सूरत याद ना हो तो क्या करें? तो देखिए फातिहा देने में ये कोई शर्त नहीं है कि आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अलहम्दु शरीफ याद है उतना ही पढ़ दीजिए, आपको कुल वल्लाहु अहद शरीफ याद है आप उतना ही पढ़ दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको वो भी नहीं याद है, दुरूद शरीफ याद है, तो सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़कर जो है बख्श दीजिए। ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ेंगे तभी जाके आपको कबूलियत होगी। जितना आपको याद हो उतना आप पढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूरा याद करने के चक्कर में आप फातिहा ही नहीं दें और ना ही किसी को इसाले सवाब बख्शें, अपने माँ बाप को इसाले सवाब ना बख्शें कि हमें इतना याद ही नहीं है यार कैसे बख्शेंगे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ना इसमें शर्त है। ये चीज़ आपको जितना याद है उतना आप पढ़ दीजिए। और ये जो मैंने सूरत पढ़ी है ऐसा नहीं है कि इन्हीं सूरतों को ही आपको याद रहेगा तभी आप पढ़ सकें। कुरान में कहीं भी जो सूरत आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब ये बात आ गई 11वीं शरीफ का फातिहा कैसे दें, तीजा चारून 40वां का फातिहा कैसा दें, ठीक है ना। या किसी खास आदमी का हो तो उसका फातिहा कैसे दें, शब बारात का फातिहा कैसे दें। तो देखिए इसमें ये सब पढ़ने के बाद जितनी भी फातिहा होती हैं, जितना भी मैं बता रहा हूं, दुनिया में जितने भी तरीके का सवाब इसाले सवाब पहुंचाना होता है, पढ़ने का तरीका यही रहता है। सिर्फ दुआ मांगने में चेंजिंग आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए 11वीं शरीफ का है तो उसमें सरकार गौसे आजम के लिए खास कर दिया जाता है। शब बारात है तो उसमें हजरत अवैस करनी का खास कर दिया जाता है। मुहर्रम का है तो उसमें तमाम जो शोहदाए करबला होते हैं उनका है, और इमाम हसन इमाम हुसैन का होता है। तो बस दुआ में खास कर दिया जाता है। जो पढ़ने वाली चीजें होती हैं वो अलग नहीं होती, वो सेम होती। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं वो कैसे करना है। अब दुआ मांगने का तरीका आप देख लीजिए। ऐ मेरे परवरदिगार, जो हमने कुरान शरीफ की तिलावतें की, दुरूद शरीफ पढ़ा, इसमें से किसी किस्म की गलती या कोताही हुई हो तो उसे माफ़ फरमा। क्योंकि आप जो भी पढ़ें सबसे पहले आप खुदा की बारगाह में उसकी माफ़ी ले लें, ठीक ना। माफ़ी लेने के बाद ऐ मेरे परवरदिगार, जो हमने कुरान शरीफ पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, तूने अपने शान के मुताबिक हमें जो भी सवाब अता किया है इसका सवाब, अब अगर मान लीजिए शेरनी रखी है तो इतना और बढ़ा देंगे। इस शेरनी का सवाब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए शेरनी या खाना या फल फ्रूट जो भी रखा हुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार, जो हमने कुरान शरीफ की तिलावतें की, दुरूद शरीफ पढ़ा, इसमें इसका सवाब और इस शेरनी का सवाब, इस खाने का सवाब, सबसे पहले तेरे प्यारे भी हुजूर पुन्नू सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दस में नज़र करते हैं, मौला तो उसे कबूल फरमा। उनके वसीले से जितने अम्बियाए कराम, औलियाए कराम, शोहदाए कराम, सहाबाए कराम, सबकी रूहों को तो सवाब पहुँचा दे। और उनके वसीले से जितना जुमला मोमिनीन मोमिनात हैं सबकी अरवाह को तो सवाब पहुँचा। ऐ मेरे परवरदिगार, अब मान लीजिए किसी के ख़ास करके दुआ मांगना है कि उन्हीं के, तो ऐ मेरे परवरदिगार इसका सवाब खुसूस बिल खुसूस
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا تو اسے قبول فرما۔ اگر شب برات کا ہے، اب مان لیجیے محرم کا ہے تو اتنا اور کہہ دیں گے، اس کا ثواب خصوص بالخصوص حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں، مولا تو اسے قبول فرما۔ اب مان لیجیے 11ویں شریف ہے، اے میرے پروردگار اس کا ثواب خصوص بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں، مولا تو اسے قبول فرما۔ اب مان لیجیے کوئی خاص آدمی ہے، جیسے مان لیجیے کسی کے گھر پہ گئے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کا نام لے لیجیے، ان کا نام نہیں معلوم ہے تو ان کے لڑکے کا نام معلوم ہے تو بول دیجیے ان کے والدے کے ارواح روح کو ثواب پہنچا۔ اب مان لیجیے میں اگزامپل کے لیے دیتا ہوں، مان لیجیے میں کسی گھر پہ گیا اور اس کا نام ہے محمد علی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم اس طریقے سے جائیں گے، اے میرے پروردگار جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کا ثواب خصوص بالخصوص محمد علی کی روح کو تو ثواب پہنچا، ان کی قبروں کو تحت نگاہ چوڑی عطا فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اس طریقے سے۔ اب مان لیجیے اپنے والد یا والدہ کے لیے دعا مانگنا ہے تو اے میرے پروردگار اگر زندہ ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار تو ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور اگر انتقال کر چکے ہیں تو اے میرے پروردگار اس کا ثواب ہماری ماں باپ کی روحوں کو ثواب پہنچا دے، اے میرے پروردگار۔ اب جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں اب آپ اپنے طریقے سے مانگ سکتے ہیں، جیسے میں مانگ رہا ہوں، آپ کی جو بھی ضرورت ہو وہ خدا کے بارگاہ میں عرض کیجیے، اے میرے پروردگار اس کا ثواب جتنے بھی جملہ مومنین مومنات ہیں سب کی روحوں کو تو ثواب پہنچا دے، اے میرے پروردگار اس قرآن شریف اور درود کی برکت سے ہمارے گھر میں برکت عطا فرما دے، ہمارے گھر والوں کو دیندار بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نماز پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے پروردگار ہمارے گھر میں دینداری عطا فرما دے، اے میرے پروردگار ہمارے گھر میں رزق حلال کمانے والوں کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے پروردگار ہمارے گھر میں برکت عطا فرما دے، اے میرے پروردگار تو ہمارے بچوں کو ہمارے بہنوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اے میرے پروردگار تو ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام فرما دے، اے میرے پروردگار۔ یعنی اس طریقے سے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں لاسٹ میں آپ کو ایک دعا ضرور کہنا ہے، اے میرے پروردگار اے میرے اللہ جو ہم نے ان دعاؤں کو مانگا تو اپنے محبوب کے صدقے تو فعل میں قبول فرما، جس طریقے سے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا، انہوں نے نبی کا واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لیا تھا، اسی طریقے سے میں بھی تیرے محبوب کا واسطہ لیتا ہوں، میرے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما دے، اے میرے پروردگار اپنے محبوب کے صدقے تو فعل میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اب اتنا کرنے کے بعد وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور شہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ تو دعا تو دیکھیے مانگنے کا طریقہ آپ کا الگ الگ ہو سکتا ہے، جس بھاشا میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں مانگیے، ایسا کوئی مقرر نہیں کیا کہ ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ مانگیں گے، جو آپ کو ڈھنگ ہے اس طریقے سے آپ مانگیں، خدا کی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھر میں خود ہی فاتحہ دینے کی کوشش کریں، تو کسی کو دوسرے کی بلانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے نا، جہاں تک ہو سکے خود دینے کی کوشش کریں۔ آج کل کیا عوام میں چل گیا، مولانا صاحب کو بلا دو، میاں صاحب ہیں ان کو بلا دو، ارے بھائی کیوں بلا دو، اگر آپ کو دعوت کھلانا تو کھلا دے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جس طریقے سے دعا مانگیں گے خدا کی بارگاہ میں وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا ہے۔ آپ کے دل سے جس طریقے سے احساس ہو کر کے وہ چیز نکلے گی وہ دوسرے کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ ہم ہی کسی کے یہاں جائیں گے تو وہ دعا ہمارے دل سے نہیں نکلے، لیکن جب ہم اپنے لیے مانگیں گے تو اس کا انداز ہی کچھ ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکیں خود فاتحہ دیں، خود دعا کریں، تو یہ بہتر ہوگا۔ امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو جانکاری دی وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ہمیں کمنٹ کیجیے، ہم اس کا جواب ضرور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔